بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں ہر طرح کے انسان موجود ہیں۔ کچھ لوگ بے زبان جانور تو کیا انسانوں پر بھی رحم نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگ انسان تو کیا بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی شخص یہ بھی ہوا جس کے اس انسانیت سوز کام کی وجہ سے آج ہر شخص اس کی تلاش میں ہے، حتیٰ کہ پولیس والوں نے اس کے سر کی قیمت بھی لگائی ہے۔ آخر اس شخص نے ایسا کیا کر دیا تھا اور اس پولیس والے کو اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے سے کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ جب پولیس والے مل کر اس مٹی کے ڈھیر کی قبر کو کھودتے ہیں تو اندر سے ایسا کیا نکلتا ہے کہ وہ نہ صرف حیران رہ جاتے ہیں بلکہ ان کے لیے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ حقیقی واقعہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں پیش آتا ہے۔ اس دن یہ پولیس والا معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر آیا اور آج حسب معمول اس کی شہر کے اس خاص علاقے میں گشت کرنے کی ڈیوٹی تھی۔ گرمیوں کے اس خاص دن ہر طرف شہر کی پکی جگہوں کے علاوہ کچھ مٹی کا علاقہ بھی موجود تھا۔ یہ پولیس والے جب اس جگہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو اچانک ان میں سے ایک پولیس والا رک گیا اور اس نے رک کر دوسرے پولیس والے کو خاموش ہو کر سننے کو کہا۔ یہ سب اب اس آواز کو سن رہے تھے جیسے یہ آواز کسی گہری جگہ سے آ رہی ہو۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کیونکہ ان نے اطراف میں تمام جگہ دیکھا لیکن ان کو کسی جگہ بھی یہ آواز نکالنے والی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس آواز سے ان تجربہ کار پولیس والوں کو یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کوئی ہے جو شدید مشکل میں گرفتار ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ لیکن آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی؟ اطراف میں تو کوئی ایسی خاص جگہ نہیں تھی جہاں کوئی چیز کوئی چھپا سکے۔ ان لوگوں نے اس آواز تک پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو اب اس علاقے میں ڈھونڈتے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور اب وہ تقریباً ہار ماننے والے تھے کہ ایک پولیس والے نے پاس ہی تازی مٹی پڑی دیکھی۔ گھاس کے درمیان موجود اس مٹی کو دیکھ کر ان کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ حال ہی میں کسی انسان نے اس جگہ کھدائی کی ہے، لیکن مٹی کے نیچے کوئی چیز زندہ آخر کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے وہ مدد کے لیے پکار سکتی ہے؟ ہر طرف ناکامی دیکھنے کے بعد ان نے آخر اس مٹی کے نیچے ہی اس مدد کے لیے پکارنے والی آواز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پولیس والے نے باقی پولیس والوں کو بھی اس جگہ بلا لیا اور سب پولیس والے مل کر بغیر وقت ضائع کیے اس مٹی کو کھودنے لگے۔ اگرچہ ان پولیس والوں کے پاس مٹی کھودنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو اس مٹی کو کھودتے ہوئے اب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ بغیر رکے پوری طاقت سے مٹی کھودے جا رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مٹی کے نیچے والی یہ چیز اب بھی اگر زندہ ہے تو اس کے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ جب مٹی کافی ساری ہٹ چکی تو انہیں مٹی کے نیچے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد انہیں جو نظر آتا ہے اسے دیکھ کر ان کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا بالکل ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے جیسے ان کی اپنی آنکھیں آج ان کو دھوکہ دے گئی ہوں۔ ان پولیس والوں کو کیا معلوم تھا کہ اس مٹی تلے دفن جو جاندار انہیں ملنے والا ہے اس کی یاد ان کے ذہن میں اگلے کئی سالوں تک کندہ رہے گی۔ جیسے جیسے یہ آواز اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس مٹی کے گڑھے میں ان کو ایک معصوم سا چھوٹا کتا جو کہ اپنی سانس لینے کے لیے بری طرح تڑپ رہا تھا ملا۔ مٹی کے اس گڑھے میں یہ معصوم بے زبان موت و حیات کی کشمکش میں موجود تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ یہ کام کسی انسان کا ہی ہو سکتا ہے جس نے خود ایک مٹی کا گڑھا کھود کر اس معصوم بے زبان کو اس مٹی کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ ڈھلتے دن کے ساتھ ان پولیس والوں نے بغیر مزید وقت ضائع کیے اس لاغر اور لاچار کتے کو فوراً سے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ صرف 1 ہفتے سے زیادہ عمر کا نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس کی ہمت کی داد دینی تو بنتی ہے کیونکہ وہ مٹی تلے دبے ہونے کے باوجود زندہ رہا۔ اگرچہ اس بات کے بارے میں درست طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کب سے یہ اس مٹی تلے دفن تھا، لیکن اس کی کمزور حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کو کچھ وقت ضرور اس مٹی تلے ہو چکا ہے۔ وہ اس مٹی تلے اتنی دیر زندہ رہا یہ ایک ناقابل یقین بات تو ہے، لیکن ہرگز ناممکن نہیں۔ ڈاکٹرز کے علاج کے بعد جلد ہی یہ ویسے ہی ہو گیا جیسے ایک چھوٹا تندرست جانور ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس ہسپتال کی ایک ڈاکٹر نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اس کو اپنے گھر لے آئی اور یہ بھی اس ڈاکٹر کے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آتا تھا۔ اگرچہ یہ لگتا ہے کہ اس کہانی کا اختتام اچھا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں آج بھی وہ ظالم شخص آزاد ہے جس نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یہ جانور بے زبان ہیں اور یہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں کہ انسان جیسے چاہیں ان پر ظلم کرتے رہیں۔
اور جب چاہیں ان کو پالنا شروع کر دیں اور جب چاہیں ان کو کسی بے زبان چیز کی طرح ردی میں پھینک دیں۔ پولیس والوں نے چونکہ اس سارے معاملے کو خود سے دیکھا ہے، اس لیے وہ اس سارے معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، اور وہ شخص جس نے اس کو زندہ مٹی میں دفن کیا ہے اس کا نام بتانے والے کو $200 انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ کتا آزاد تھا اور اس نے بغیر وقت ضائع کیے پاس ہی موجود ایک جھاڑی کا رخ کیا۔ اس جھاڑی کے نیچے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مٹی کھودی ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہاں پر ایک قبر موجود ہے۔ یہ کتا اس جگہ اپنے اگلے پنجوں سے کھودنے لگا اور جس بے چینی سے یہ اس جگہ مٹی کھود رہا تھا، اسے دیکھ کر اس کی مالکن کو بھی بہت خوف آیا اور کافی حیرت بھی ہوئی۔ اگرچہ اس کا کتا آج سے پہلے بھی کئی بار مختلف جگہوں پر حسب عادت مٹی کھودتا رہا ہے، لیکن آج وہ جو چیز اس جگہ سے نکالنے والا تھا اس کے لیے ینگ کسی صورت بھی خود کو تیار نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کو اس جھاڑی کے نیچے کھودتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس دوران وہ بغیر رکے مسلسل مٹی کھودے جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں ینگ نے دیکھا کہ مٹی سے سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی ینگ کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کپڑے میں کیا چیز لپٹی ہے، لیکن اب اس کپڑے کا کافی حصہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کوئی چیز اس سفید کپڑے میں لپٹی ہے۔ اس نے جلدی سے کپڑے کے ارد گرد سے مٹی ہٹائی تو یہ دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی کہ یہ کسی انسان کا بچہ تھا۔ ینگ ابھی اس صدمے سے ابری نہیں تھی کہ اچانک اس بچے کے رونے کی آواز نے اس کے اعصاب کو ایک بار پھر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خوش قسمتی سے کپڑوں میں لپٹا یہ انسانی بچہ ابھی بھی زندہ تھا۔ ینگ کو اب معلوم تھا کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو لے کر ہسپتال کی جانب دوڑ پڑی۔ جب ینگ اس بچے کو لے کر ووٹن ہیلتھ کلینک نامی ہسپتال میں پہنچی تو ڈاکٹر این جوئی کے مطابق یہ بچہ بہت بری حالت میں تھا اور اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے لیے سانس لینا بہت دشوار تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بھی اب تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس کے علاوہ اس کا جسم بھی اب ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور اس کے منہ میں مٹی بھی جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد بتایا کہ یہ چھوٹا بچہ تقریباً 1 ماہ کا ہے اور یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا کہ یہ مٹی تلے دفن ہونے کے بعد بھی زندہ بچ گیا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی ڈاکٹر مکمل طور پر پورے اعتماد تھے کہ یہ بچہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائے گا۔ اگرچہ ڈاکٹر اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ بچہ صحت مند ہو جائے گا، لیکن سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اس کو اس حالت میں زندہ دفن کس سنگ دل انسان نے کیا تھا۔ ڈاکٹرز کو کچھ باتیں معلوم تھیں جن سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ کیوں اس بچے کو جھاڑیوں میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے یہ بچہ بہت زیادہ بیمار ہوا اور اس کی صحت اتنی بگڑ گئی کہ اس کے والدین نے اس کو مرا ہوا تصور کر لیا، لیکن اصل میں وہ بے ہوش تھا اور اسی وجہ سے ان نے اس کو دفن کیا۔ اگرچہ ایسا ہونا بھی ناممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی اور وجہ سے دفن کیا گیا ہو، کیونکہ ایسا بھی بارہا دیکھا گیا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کو مرا ہوا تصور کر کے ہی دفن کیا ہو۔ اگرچہ غلطی سے بچوں کو دفن کرنے کے کچھ کیسز کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن کچھ بھی یقین سے کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن بعض لوگ غربت یا پھر کسی مذہبی جنون کی وجہ سے بھی بچوں کو دفن کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے آ کر اس رسم کو عرب کے صحراؤں سے سب سے پہلے اور پھر دنیا کے طول و عرض سے ختم کیا تھا، لیکن آج بھی کچھ پتھر دل جاہل اس کام سے باز نہیں آتے۔ اگرچہ اس بچے کے اس حال تک پہنچنے کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہو سکتی تھیں، لیکن مقامی پولیس اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے فوراً سے حرکت میں آئی تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کیوں اس بچے کو دفن کیا گیا تھا۔ انہیں فوراً سے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، لیکن یقیناً اس اندھی واردات کے بارے میں پتہ لگانا کسی بھی طرح آسان نہیں ہے۔